بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. الحمد لله الذي زين السماء بالكواكب وزين الأرض بخلق آدم وذريته وزين الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم وزين الأيام بيوم الجمعة وزين الليالي بليلة القدر وزين الشهور بشهر رمضان وزين الأنبياء بمحمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي أنزل التوراة على موسى والإنجيل على عيسى والزبور على داود والفرقان على محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم إلى آخر آية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نبيا وإن آدم بين الروح والجسد، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. میرے محترم بزرگ و دوستو، سب سے پہلے تو ہم شکر گزار ہیں اس تنظیم کو چلانے والے، خصوصاً صفا بیت المال ہے اور بزم حسان کا یہ جو گروپ ہے، آج اللہ نے بڑی سعادت ہمیں نصیب فرمائی ہے کہ آج ہمیں ان کو سننے کا موقع ملے گا. لہذا آج آپ کے سامنے جس عنوان پر بات رکھنا ہے وہ ہے درس سیرت. درس سیرت اتنا ضخیم، اتنا طویل عنوان ہے کہ جس کو ہم 20-25 منٹ میں ہرگز بیان نہیں کر سکتے، بلکہ اپنی کم علمی کے مطابق بتا رہے ہیں. گزشتہ سال مسجد سعادات میں ایسے ہی ظہر کی نماز کے بعد سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر پروگرام ہوتا تھا، جس کو نبی کی پیدائش سے پہلے شروع کیا گیا تھا. تو تقریباً نبی کی وفات تک آنے کے لیے تقریباً 45 دن لگے تھے. لہذا ایک دن میں یہ عنوان تو پورا نہیں ہو سکتا جو اتنی مقدس ہستیاں ہے. اور آج بھی ماشاءاللہ آپ کے سامنے درس سیرت پر، درس کہتے ہیں سبق کو، سیرت کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پہلوؤں کو. اب عرض آپ کے سامنے یہ کرنا ہے کہ زندگی کا پہلو بیان کرے تو کون سا بیان کرے. اس لیے کہ صاحب درۃ الناصحین بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں. وہ نبی کا مقام زمین آسمان کے مکالمے کے ساتھ اس طرح رکھتے ہیں کہ فلک بولا مجھ پر ملائک باز صفا رہتے ہیں. فلک بولا مجھ پر ملائک باز صفا رہتے ہیں. زمین بولی مجھ پر انبیاء و اولیاء رہتے ہیں. فلک بولا ستاروں سے مزین میرا سینہ ہے. زمین بولی مجھ پر طور ہے مکہ مدینہ ہے. فلک بولا میرے ابر سے بادل برستے ہیں. زمین بولی تو محمد مصطفیٰ کی تربت کو ترستا ہے. فلک بولا عرش کرسی لوح قلم مجھ پر. زمین بولی محمد مصطفیٰ کے قدم مجھ پر. لہذا ہم نبی کی صفات کو، نبی کی سیرت کو ایک لمحے میں، تھوڑے سے وقت میں ہرگز بیان نہیں کر سکتے. لیکن چونکہ اسٹیٹ ہے صفا بیت المال کا تو آپ صفا بیت المال کہتے ہو، لیکن ہم صاد سے صفات النبی لیتے ہیں، بی سے بیان مصطفیٰ لیتے ہیں، ایم سے محمد مصطفیٰ لیتے ہیں. آج آپ کے سامنے صفات مصطفیٰ کا بیان آپ کے سامنے رکھا جائے گا. اور نبی کی صفات کو سب سے اچھے بیان کرنے والے حسان بن ثابت ہے. حسان بن ثابت کو ایسا عنوان اللہ کے نبی نے شعر کے طور پر دیا ہے کہ حسان کا وہ شعر ایک ترازو میں ہو، پوری دنیا کے ادبا ہو، شعراء ہو، اس کا کلام دوسرے پلڑے میں ہو. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یہ شعر کسی ترازو میں ہو اور دوسرے سارے اشعار کسی اور ترازو میں ہو تو خدا کی قسم حسان کے اس شعر کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آج بزم حسان کی پوری ٹیم یہاں موجود ہے. انشاءاللہ وہ اپنے طرز میں آپ کے سامنے صفات مصطفیٰ ضرور رکھے گی. لہذا مختصر عرض کرنا یہ ہے کہ سیرات النبی صلی
صلی اللہ علیہ وسلم یا درس النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا درس سیرت کو جو عنوان ہے، درس کہتے ہیں سبق کو، سیرت کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو۔ درس اگر آج ہو، نام اس درس کا ابو بکر ہو، غور آپ کریں گے تو صدیق کو لقب ملا ہے سیرت مصطفیٰ سے۔ اگر آج کے درس کا عنوان عمر فاروق ہو، انہوں بھی عدالت کا جو مزدہ ملا ہے وہ محمد مصطفیٰ کی سیرت سے ملا ہے۔ اگر آج کے درس کا عنوان رکھو عثمان غنی، انہیں بھی حیا کی چادر سیرت مصطفیٰ سے ملی ہے۔ اگر آج کا درس کا عنوان رکھو اب علی مرتضیٰ، انہیں بھی شجاعت کا پیکر محمد مصطفیٰ کی سیرت سے ملا ہے۔ اگر آج تم درس کا عنوان رکھو ابو ہریرہ کے طرز پر، خدا کی قسم انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے مفسر کا لقب اور محدث کا مزدہ سیرت مصطفیٰ کی بنیاد پر ملا ہے۔ اگر آج درس کا عنوان رکھو تم ابن مسعود رضی اللہ عنہ، انہیں بھی فقاہت کا تاج سیرت مصطفیٰ کی بنیاد پر ملا ہے۔ اگر آج درس کا عنوان رکھو تم ابن عباس، خدا کی قسم انہیں بھی مفسر اعظم ہونے کا لقب محمد مصطفیٰ کی سیرت سے ملا ہے۔ سیرت کا ایک پہلو نہیں ہے جس کو میں آپ 2-5 منٹ میں بیان کر کے نکل جائے، لیکن عرض یہ کرنا ہے کہ سیرت کا پہلو جو میں آپ بیان کر رہے ہیں یا سن رہے ہیں، سب نیت کر کے یہاں سے اٹھیں گے۔ درس کہتے ہیں سبق کو، سیرت کہتے ہیں نبی کی زندگی کو۔ جو نبی کی زندگی سے درس مجھے آپ کو ملے گا، ہم موت کی شام تک اس پر انشاءاللہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اب درس کا عنوان طے کرنے سے پہلے ہم آپ کے سامنے تحمید رکھتے ہیں۔ تحمید کہتے ہیں ماں کی گود سے بنا گئے، مہد سے تحمید بنتا ہے۔ کوئی بھی مقرر اپنی بات کو رکھتا ہے تو پہلے تحمید رکھتا ہے۔ تحمید آپ کے سامنے رکھتے ہیں، مہد سے جو بنا ہوا ہے، گود ماں کی ہے۔ اگر ماں کی گود میں بچہ سمجھ جائے تو اس کو آگے سمجھانا نہیں پڑتا۔ جو ہم سیرت کے عنوان پر تحمید آپ کے سامنے رکھیں گے، اگر آپ کو تحمید اور مہد سمجھ میں آ گیا تو پھر ساری بات آپ کے سمجھ میں آئے گی۔ یوں سمجھو اس کے 2 سبق ہیں، ایک ہے درس جو مجھے آپ کو دینا ہے، دوسری ہے سیرت جو آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ نبی کی سیرت کو بیان کرنا بڑا طویل لمبا وقفہ چاہیے، لیکن ہم مختصر وقت میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے سے پہلے ابو ہریرہ پوچھ رہے ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ بتاؤ تو صحیح یا نبی اللہ متا وجبت لکن نبوہ، آپ کو نبوت کب ملی ہے، آپ نبی کب بنے ہیں؟ کائنات کے سردار جواب دیتے 40 سال کے بعد، اور پیر کا دن تھا اور مکے کی گلیاں تھی۔ اگر نبی جواب دیتے تو جواب صحیح تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے ہیں کنت نبیا وان آدم بین الروح والجسد، ابھی آدم کی کہانی شروع نہیں ہوئی تھی، اللہ نے مجھے وقت کا نبی بنا دیا تھا۔ ایک روایت میں بین الماء والتین، آدم کی مٹی ابھی گوندی جا رہی تھی، محمد مصطفیٰ کو اللہ نے نبی بنا دیا تھا۔ لہذا ہم نبی کے جلوے کو، نبی کی صفات کو کہ دیر و در بستی آسرا ہم توتیان خوشنوا کہتی تنات مصطفیٰ بلغ العلا بکمالی ہی، ہم نبی کی صفات کو ایک لمحے میں بیان نہیں کر سکتے، لیکن عرض یہ کرنا ہے کچھ تذکرہ تو ہم آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں تاکہ ان کی سیرت سے ہم کوئی سبق لے کر یہاں سے اٹھ سکتے ہیں۔ دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس محمد کے تذکرے کو صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کر رہے ہیں، اور میں کیا بیان کروں، ایک واحد ایسا طرز ہے، ایک ایسا واحد عنوان ہے۔ نماز آپ کو پڑھنی ہے، تنہا آپ پڑھیں گے، زکوٰۃ آپ کو دینا ہے، تنہا آپ ادا کریں گے، حج آپ کو کرنا ہے، تنہا جا کے آپ کریں گے، کوئی نوافل پڑھنی ہے، تنہا جا کے آپ پڑھیں گے۔ لیکن جب سیرت کا نمبر آتا ہے، اللہ فرماتے ٹھہرو میں بھی چلتا ہوں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، جب اپنے نبی کی سیرت کو بیان کرنے کا موقع آتا ہے، اللہ فرماتے میں بھی اپنے حبیب پہ درود پڑھتا ہوں اور تم سب بھی مل کر نبی پر درود پڑھو۔ ایک واحد کلام ہے، ایک واحد عنوان ہے، ایک واحد طرز ہے عبادت کا، جس میں اللہ کی ذات بھی بندوں کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے۔ تو عرض کرنا یہ ہے، یہ نبی دنیا میں آیا نہیں ہے، آنے سے پہلے تذکرے اللہ تعالیٰ دنیا میں آنے سے پہلے کر رہے ہیں۔ گھرانہ چن رہے ہیں،
چنتے ہیں مائی آمنہ کو۔ روایت میں ملتا ہے نبی کے نانا نے 2 عورتوں سے نکاح کیا تھا۔ پہلی عورت جن سے نکاح کیا وہ برہ بنت عبد العزیٰ ہے، جن سے ایک لڑکی پیدا ہوتی ہے جس کا نام آمنہ ہے، جو والدہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نبی کے نانا وہب نے دوسرا نکاح کیا تھا ضعیفہ بنت عمرو سے، جس سے 2 لڑکے پیدا ہوتے ہیں، ایک کا نام یغوث ہے، دوسرے کا نام عبد یغوث ہے۔ نبی کے دادا نے 5 عورتوں سے نکاح کیا ہے۔ پہلی بیوی کا نام عاتقہ ہے، جس سے بڑے لڑکے حارث پیدا ہوتے ہیں۔ نبی کے دادا نے دوسری بیوی سے نکاح کیا ہے، نام اس کا فاطمہ ہے، جس سے 3 لڑکے 5 لڑکیاں پیدا ہوتی ہے۔ 3 لڑکے سب سے پہلے عبداللہ جو نبی کے والد محترم ہے وہ پیدا ہوتے ہیں، اس کے بعد نبی کے چاچا ابو طالب پیدا ہوتے ہیں، اس کے بعد تیسرے بیٹے زبیر پیدا ہوتے ہیں۔ نبی کی 5 جو پھوپھیاں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کی بیٹیاں ہیں، پہلی بیٹی کا نام عاتقہ، دوسری کا نام امیمہ، تیسری کا نام برہ ہے، چوتھی کا نام عروہ ہے، 5ویں کا نام ام حکیم ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے تیسری بیوی سے نکاح کیا ہے حالہ بنت وہب، اس سے 2 لڑکے پیدا ہوتے ہیں، ایک کا نام امیر حمزہ رضی اللہ عنہ ہے، دوسرے کا نام مغیرہ ہے۔ نبی کے دادا نے چوتھی بیوی سے نکاح کیا ہے جس کا نام نتیلہ ہے، اس سے 3 لڑکے پیدا ہوتے ہیں، ایک کا نام عباس ہے رضی اللہ عنہ، دوسرے کا نام قسم ہے، تیسرے کا نام زرار ہے۔ نبی کے دادا نے 5ویں عورت سے نکاح کیا ہے جن کا نام نتیلہ بنت وہب ہے، جس کے بطن سے ابو لہب پیدا ہوتا ہے۔ یہ کچھ تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا ہے، لیکن آج آپ کے سامنے کرنا ہے یہ نبی دنیا میں آنے سے پہلے اللہ امن کا گہوارہ طلب کر رہے ہیں، عبد کی آگوش تلاش کر رہے ہیں، مکہ کی سرزمین تلاش کر رہے ہیں، قدم مصطفیٰ کے مکہ میں لگے ہیں، مکہ کو مکرمہ بنا دیا، نبی کے قدم مدینے میں لگ رہے ہیں، مدینے کو منورہ بنا دیا، جو صحابی کلمہ پڑھ رہے ہیں اس کو رضی اللہ عنہ بنا دیا، نبی کی ذات سے جو بھی قریب ہوتا ہے اللہ اس کو دنیا میں بھی مزدہ سناتے ہیں، اللہ آخرت کی کامیابی کا تاج بھی اس کے سر پہ رکھتے ہیں۔ ابھی یہ نبی دنیا میں پیدا نہیں ہوئے ہیں، پیدا ہونے سے پہلے ایک نبی گزرے ہیں جن کا نام ارمیہ بن حلقیہ علیہ السلام ہے۔ وقت کے نبی ارمیہ بن حلقیہ علیہ السلام سیرت النبی سیرت مصطفیٰ مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ پہلی جلد ہے صفحہ 21 پر بیان کرتے ہیں، ارمیہ بن حلقیہ علیہ السلام کے زمانے میں بخت نصر نے حملہ کیا ہے اور ساری بستی کو زیر و زبر کر رہا ہے، وہاں کے انسانوں کی خون کی ہولیاں اس نے کھیلی، ایک معصوم بچہ ہے جو اپنی جان بچا کے بھاگ رہا ہے۔ وقت کے نبی ارمیہ کو حکم اللہ کی طرف سے جبرائیل کے ذریعے سے ہوتا ہے، اس معصوم بچے کو جس کا نام معن بن عدنان ہے اس کو اٹھاؤ اور اپنی گھوڑے کی پشت پر سوار کرو۔ وقت کا نبی پوچھتا ہے اللہ میرا گھرانہ آپ کو یاد نہ آیا؟ اے اللہ تعالیٰ میری نسل آپ کو یاد نہ آئی؟ اللہ میری آل اولاد آپ کو یاد نہ آئی؟ بچانے کا انتظام ہو رہا ہے، ایک معصوم بچہ جس کا نام معن بن عدنان ہے، عمر جس کی 12 سال ہے، یہ کون ہے؟ چلو بخاری بتاتی ہے، بخاری کہہ رہے ہیں کہ اس بچے کا نام معن بن عدنان کیسے بنا؟ نبی کا نام ہے بولو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے ابا کا نام بولو عبداللہ ہے، دادا کا نام عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مزر بن نزار بن معن بن عدنان۔ 22ویں نسل پہ جانے کے بعد نبی کے جد امجد بنتے ہیں، نبی کے ابا بنتے ہیں۔ یہ 12 سال کا بچہ زندگی کی جان بچا کر، زندگی کی رمک دمک بچا کر بھاگ رہا ہے۔ وقت کے نبی ارمیہ بن حلقیہ علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے بچے کو اٹھا کر گھوڑے کی پشت پر سوار کر لو، اپنی سواری پر براق پر سوار کر لو۔ نبی نے جب بار بار پوچھا میرے گھرانے کو بچانے کا کوئی انتظام نہیں ہے، اس بچے کو بچانے کے لیے وحی کا انتظام کیوں کر دیا گیا؟ اللہ نے جبرائیل کے ذریعے سے پیغام پہنچایا، وقت کے نبی ارمیہ سے کہو فإنی مستخرج من صلبہ نبیا کریما اختم بہ الرسل، یہ وہ معصوم بچہ ہے جس کی نسل سے آخری نبی محمد مصطفیٰ نے پیدا ہونا ہے۔ جب وہ نبی پیدا ہوگا اختم بہ الرسل، نبوت کا سلسلہ جا کے میں اس پہ ختم کر دوں گا، لہذا تجھ کو بچانے کا نہیں بلکہ جو آنے والا ہے اس کے استقبال کے لیے بچانے کا انتظام ہو رہا ہے۔ اور آگے چلتے ہیں، اور آگے چلو تو پتہ چلے گا۔ میں وقت سمیٹنے کے لیے مختصر آپ کی سیرت نبی کی سامنے آپ کے رکھ رہا ہوں، پھر میں اپنے عنوان پر جو درس ہے نبی کی سیرت کا پھر میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اس لیے میں نے آپ
کو کہا کہ پہلے تحمید آپ کے سامنے رکھتے ہیں، پہلے تمہید آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس تمہید سے محض بنا کے اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا تو درس کا عنوان آپ کو سمجھ میں آ جاوے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے خرائطی امام خرائطی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب حواتف میں اسی طرح سے خصائص کبریٰ پہلی جلد ہے صفحہ 49 صفحہ 39 اور ایک جگہ صفحہ 53، ان دونوں جگہوں پر امام خرائطی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میری خلیفہ بن عبدہ جو راوی ہے وہ بیان کرتے ہیں میری ملاقات ہوئی محمد بن عدی سے جو بعد میں کلمہ پڑھے تھے۔ میں نے پوچھا آپ نے کلمہ پڑھا نہیں تھا، نبی کو آپ نے دیکھا نہیں تھا، آپ کے ابا نے آپ کا نام کیسے محمد رکھ دیا؟ محمد تو دنیا میں آئے بھی نہیں تھے، اور آپ کے ابا کو کیسے پتا کہ ایک نبی ہے جس کا نام محمد ہوگا؟ اس لیے یاد رکھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ولد له مولود فسماه محمدا تبرکا باسمی وحبا لی کان هو مولود فی الجنہ۔ جس گھر میں کوئی لڑکا پیدا ہو رہا ہو اگر وہ لڑکے کا نام محمد رکھ دے مجھ سے محبت کرتے ہوئے میرے نام کی برکات حاصل کرنے کے لیے، اللہ فرماتے میں اس کے ماں باپ کو اس بچے کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کروں گا۔ جو اپنے بچے کا نام محمد رکھے گا فإنی علیت علی نفسی من کان اسمہ محمد او احمد۔ حدیث میں آتا ہے میدان محشر میں دو لوگوں کو بلایا جائے گا، ایک کا نام احمد دوسرے کا نام محمد ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے چلو ان کے نام اعمال کو تولو، نیکیاں کم گنا زیادہ ہو رہے ہیں، یہ ناکامی کے ساتھ جہنم کی وادی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ مڑ مڑ کر دیکھتے اللہ فرمائیں گے ذرا لے کر آؤ اور کہو بیٹا تمہارا نام، جیسے میں آپ پوچھتے ہیں اللہ اپنے بندے سے پوچھے گا بتاؤ تو صحیح تمہارا نام کیا ہے؟ وہ کہے گا نام میرا محمد ہے۔ دوسرے سے اللہ پوچھے گے میرے بندے بتا تو صحیح، اللہ سب جانتے ہیں، لیکن پھر پوچھیں گے بتا تیرا نام کیا ہے؟ وہ کہے گا میرا نام احمد ہے۔ اللہ فرمائیں گے ان کو اٹھاؤ اور بغیر حساب کے جنت میں داخل کرو۔ وہ رو کر کہیں گے اللہ عمل تو تل گیا تھا، ناکامی کا مجدہ سر پہ سج گیا تھا، ناکامی کے ڈنکے تو بج گئے تھے، اب کامیابی کا مجدہ کیوں کر سنا رہے ہو اور کیوں کر ہم کو جنت میں داخل کر رہے ہو؟ اللہ اعلان کر کے کہے گا فإنی علیت علی نفسی من کان اسمہ محمد او احمد۔ اللہ فرماتے میں نے اپنے اوپر حرام کر لیا ہے، جب سے زمین آسمان بنی ہے میں نے خود رب فرماتے اپنے اوپر حرام کیا ہے کہ جس بچے کا نام محمد یا احمد ہوگا میں اس کو جہنم کی وادی میں کبھی داخل نہیں کروں گا۔ لہذا یہ چار خلیفہ بن عبدہ فرماتے ہیں کہ مجھے وہ روایت کرتے ہیں کہ محمد بن عدی سے میں نے پوچھا تمہارا نام محمد کیسے رکھا گیا؟ ابھی نبی نے نبوت کا اعلان نہ کیا ہے، نبی پیدا نہیں ہوئے تھے، اور تمہارا نام محمد زمان جاہلیت میں کیسے رکھا گیا؟ تو وہ صحابی کہتے ہیں میں نے خود یہ سوال اپنے ابا سے کیا، یہ سوال میں نے خود اپنے ابا سے کر دیا۔ تو محمد بن عدی کہتے ہیں میں نے اپنے ابا عدی بن ربیعہ سے پوچھا، اپنے والد محترم عدی بن ربیعہ سے پوچھا ابا جی یہ بتاؤ کلمہ تو میں نے نبی کا بعد میں پڑھا ہے لیکن آپ نے میرا نام محمد پہلے کیسے رکھ دیا؟ یہ جملے سن کر عدی بن ربیعہ کہتے ہیں میرے بیٹا ایک بات یاد رکھنا، زمانے جاہلیت میں ہم چار دوست لوگ ملک شام جا کے تجارت کا کام کیا کرتے تھے، تجارت کا سودا لیا بیچا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ہم چار لوگ تجارت کی غرض سے ملک شام پہنچے ہوئے ہیں، ایک کا نام عدی بن ربیعہ ہے، دوسرے کا نام سفیان بن مجاشع ہے، تیسرے کا نام یزید بن عمر ہے، چوتھے کا نام اسامہ بن مالک ہے۔ یہ چاروں لوگ تجارت کے سفر کے لیے جایا کرتے تھے۔ لہذا وہ کہتے جب ہم پہنچے ہوئے ہیں اور ہم جو ہی ملک شام پہنچے ایک درخت کے سائے میں بیٹھے تھے تاکہ ہم تھوڑا سا آرام کر سکے۔ ایک نورانی شکل کا آدمی نمودار ہوتا ہے اور نمودار ہو کر وہ کہتا ہے خصائص کبریٰ کی پہلی جلد آپ اٹھائے، ایسے امام خرائطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کی کتاب حواتف اور اس میں آپ اٹھا کر دیکھیں، اور راوی ہے خلیفہ بن عبدہ وہ بیان کرتے ہیں ہم چاروں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، عدی بن ربیعہ کہتے ہیں ہم چاروں لوگ بیٹھے تھے دریا کے کنارے اور سستانے کے لیے اچانک ایک نمودار ہوتا ہے نورانی شکل کا آدمی، اس نے ہم سے پوچھا تم کون ہو؟ ہم نے کہا عرب سے ہے۔ کہاں کے رہنے والے ہو؟ مکہ کے رہنے والے ہیں۔ کہاں کے قبیلہ کون سا ہے؟ مضر قبیلہ ہے۔ کہاں کے جلدی کرو دیری نہ کرو، لوٹو تم میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جس میں ایک نبی پیدا ہوگا جس کا نام محمد ہوگا، جو اس پہ کلمہ پڑے گا دنیا بھی اس کی آخرت بھی اس کی ہوگی۔ یہ جملے سن کر ہم لوٹے ہیں اور واپس اپنے مقام پر آئے ہیں۔
ابھی نبی نے نبوت کا اعلان تو نہ کیا تھا، لیکن اتفاقی طور سے چاروں کے گھروں پر اللہ نے لڑکا عطا فرمایا۔ اس نبی کے انتظار میں ہم چاروں نے اپنے بچے کا نام محمد رکھ دیا۔ کیا اس نبی کے آنے کے انتظار کے لیے؟ تو عرض یہ کر رہا ہوں، نبی کی صفات کو ایک دن ایک لمحہ میں تھوڑے سے وقت میں کوئی سامنے نہیں رکھ سکتا، لیکن آپ کے سامنے جیسے میں نے عرض کیا ہے تمہید جو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں وہ سیرت کے عنوان پر، اور جو درس آپ کو دینا ہے اگر عنوان ہوتا ابو بکر تو صداقت کا چشمہ نکلتا ہے نبی کی سیرت سے، جیسے آپ کے سامنے کہا اگر اس کا عنوان ہوتا عمر فاروق عدالت کا چشمہ نکلتا نبی کی سیرت سے، اگر آج کا عنوان ہوتا درس کی بنیاد پر عثمان غنی تب بھی حیا کی چادر ملتی محمد مصطفیٰ کی سیرت سے، اگر آج کا درس کا عنوان ہوتا علی مرتضیٰ حیدر کرار کا لقب ملتا ہے سیرت مصطفیٰ سے، اگر آج کی سیرت کا عنوان ختیجہ لو تو کبریٰ کا تاج رکھتے ہیں اللہ کے نبی سیرت مصطفیٰ سے، اگر آج سیرت کا عنوان عائشہ لے لو رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ پاکی کا مژدہ اور پاکی کو بیان عرشوں سے سیرت مصطفیٰ کی بنیاد پر کرتے ہیں، اگر آج لے لو عنوان فاطمہ کی زندگی کو، خدا کی قسم جنت کی سرداری اللہ محمد مصطفیٰ کی وجہ سے کرتے ہیں۔ جو مژدہ رہے گا، جو درس رہے گا آج کا عنوان، وہ اس کا پہلو جا کے ختم ہوگا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ لہذا عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم آج کا عنوان درس کے عنوان پر آپ کے سامنے جو رکھنا چاہتے ہیں وہ ہے آج کل کی مستورات کا ماحول، جس ماحول میں بیٹیاں جی رہی ہے۔ اگر یہ عائشہ بننا چاہتی ہے تو طرز ہونا چاہیے سیرت مصطفیٰ کا، اگر یہ ختیجہ بننا چاہتی ہے تو اس کو زندگی گزارنے پڑے گی سیرت مصطفیٰ کے مطابق، اگر یہ عائشہ بننا چاہتی ہے عفت کا تاج اس کو نبی کے ذریعے سے پہننا پڑے گا جو نبی کی زندگی سے ملتا ہے، اور ایسے ہی اگر کوئی فاطمہ بنتی ہے، جب تک بچے حسین نہیں بنے گے، جب تک اس کا کردار فاطمہ والا نہیں بنے گا، اس کے لیے درس آج کا عنوان کا یہ ہے کہ کیسے ہماری گھروں کی بیٹیاں ہو وہ کیسے محمد مصطفیٰ کی سیرت پر گزارنے والی زندگی بن جائے۔ بچے بھی اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، بڑے بھی اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، بیانوں کا موقع ملتا ہے وہ اصلاحی مجالس میں جا کر اپنی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، لیکن عورتیں کوسوں دور ہے۔ کسی سے کہا جائے وہ کہتا ہے میری بیٹی گھر کے باہر قدم نہیں رکھتی۔ ارے اللہ کے بندے، تیری بیٹی گھر کے باہر قدم نہیں رکھتی، تیری بیٹی کا ہیئر اسٹائل کیسے بدل گیا، تیری بیٹی دروازے کے باہر نہیں جاتی، تیری بیٹی کا فیشن کیسے بدل گیا، تیری بیٹی گھر کے علاقے کے باہر نہیں نکلتی، دلی والا کرتا تیری بیٹی کی زندگی میں کیسے آ گیا، پتہ یہ چلا زندگی سے سیرت مصطفیٰ ختم ہو گئی ہے۔ لہذا ساری چیزیں زندگیوں میں آ رہی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ مستورات وہ مرتد کے ارتداد کے دہانے پر کھڑی ہوئی ہے۔ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جس کو خدیجۃ الکبریٰ کا لقب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، پہلی وحی اتر رہی ہے اور بخاری کی پہلی جلد صفحہ 3 نبی دروازے میں داخل ہو رہے ہیں، زنبلونی یا خدیجہ، زنبلونی یا خدیجہ، خدیجہ مجھے کب کبھی طاری ہو رہی ہے۔ علماء نے لکھا ہے خدیجہ آ کر تسلی دیتی ہے انک لتصل الرحم وتکرم الضیف، یا نبی اللہ آپ غم نہ کرے، آپ تو غریب کے غم خوار ہے، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے ہیں، بھٹکوں کو راہ دکھانے والے ہیں، غیروں کو اپنا بنانے والے ہیں، پیاسوں کو پانی پلانے والے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلانے والے ہیں، اور اوروں کو سینے سے لگا کر ان کی زندگیاں سنوارنے والے ہو، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ علماء نے نکتہ لکھا ہے جہاں امام الانبیاء کے قدم لڑکھڑا رہے تھے وہاں تسلی دے کے تھامنے والی کوئی تھی تو ایک عورت جس کو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کہا جاتا ہے۔ اور جتنا بڑا کردار پھر نبھاتی ہے، آپ چاروں خلیفہ میں سے ایک خلیفہ کو چھوڑ دو، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دو، عمر بن خطاب کو ایمان میں لانے کا ذریعہ بن رہی ہے ایک عورت، ایسے کہ عثمان غنی کو ایمان لانے کا ذریعہ بن رہی ہے ان کی پھوپھی یا خالہ، ایسے علی مرتضیٰ کو ایمان میں لانے کا ذریعہ بن رہی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کی تربیت۔ ہر بڑے کے پیچھے ایک مستورات کا ہاتھ ہوتا ہے۔ پھر نبی کی زندگی کو اپنایا ہے، ایسی زندگی گزار کے گئے ہیں، ایسا یقین بنا کر گئے ہیں، اور ایسی زندگی میں اللہ رسول کے لیے قربان ہونے کے جذبے یہ خواتین لے کر گئی ہے۔ اسلام کی سب سے پہلی جو کوئی شہیدہ ہے تو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا جس کو کہا جاتا ہے۔ کون سا ایسا پیراگراف درس ہے جو ان عورتوں سے خالی مجھے آپ کو ملے گا؟ میں چند شکلیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لہذا اس عورت کے کردار کو بہن کی شکل میں دیکھو، ماں کی شکل میں دیکھو، کسی کی بیوی کی شکل میں دیکھو، یا کسی کی بیٹی کی شکل میں دیکھو، یہ ایک اعلیٰ کردار کو نبھاتی ہے۔
ام شریک رضی اللہ تعالی عنہا صفت الصفا میں ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، ام شریک نے کلمہ پڑھا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ام شریک مجبور ہو کر ان کافروں سے بچتے ہوئے اور ہجرت کرنے پر مجبور ہو چکی ہے، مکہ چھوڑ کر مدینے کی راہوں پہ چل رہی تھی، رمضان کا مبارک مہینہ تھا، چلتے چلتے 20 سفر میں ایک مقام پر جا کے پیاس نے بڑا ستایا، سفر بڑا لمبا ہوتا تھا، ایک یہودی کو آواز دی ہے، ایک روایت کے مطابق اس نے پناہ دی ہے، ایک روایت یہ ہے کہ اس نے مکان دیا ہے کہ یہاں آپ آرام کر سکتے ہو، لیکن دوپہر کا وقت تھا، اس نے جب کمرے میں داخل کر دیا، باہر سے دروازہ بند کر دیا اور کہا کہ میں نے سنا ہے تو نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب میں دیکھتا ہوں جس تو اللہ کا کلمہ پڑھتی ہے وہ خدا تجھے پانی کیسے پلاتا ہے، تجھے روزہ کھولنے کا انتظار کیسے، تیرا روزہ کھولنے کا انتظام اللہ تعالیٰ تیرا کیسا کرتے ہیں۔ دروازے بند کر دیے، دروازے بند کرنے کے بعد افطار کا وقت قریب ہوتا ہے، یہ عورت رو رہی ہے، اللہ سے فریاد کر رہی ہے، لیکن اس عورت نے سارے حالات میں منانا خدا کو جانا تھا اور منانا اللہ کو جانا تھا، وہ اللہ کے سامنے فریاد کرتی ہے اور اللہ سے اپنے دست بردار ہو کر اپنے ہاتھوں کو دست پھیلا کر دعائیں کرتی ہے، اے اللہ مریم کو بند کمرے میں پھل کھلانے والی ذات تو تیری تھی، اللہ پانی پلانے کا مسئلہ میرا ہے، اللہ تو مسئلے کو میرا حل فرما دے۔ صحیح روایت یہ ہے آسمان سے ڈول چلتا ہے، باقاعدہ گھر میں اترتا ہے اور یہ عورت پانی پی کے روزہ افطار کر رہی ہے۔ جب بہت دیر گزر گئی ان کفار مشرکین نے سوچا شاید یہ پیاس کی وجہ سے مر چکی ہوگی، دروازہ کھول کے دیکھا جسم پہ پانی کے قطرے اور چھینٹے گئے اور کپڑے گیلے اور بھیگے ہوئے ہیں، پوچھا یہ پانی کہاں سے آیا، مشکیزوں کو دیکھ کر کہا شاید ہم نے مشکیزوں سے پانی پیا ہے، ہمارے مشکیزوں سے تم نے بغیر اجازت کے پانی استعمال کیا ہے۔ اس نے قسم کھا کے کہی کہ دیکھو تمہارے مشکیزیں کھول کر، ایک قطرہ بھی اگر نہ نکلے، ایک قطرہ بھی اگر اس میں سے لیا گیا ہو تو میں اپنے ایمان کو چھوڑ دیتی ہوں اور اپنے خدا کو نعوذ باللہ تسلیم نہیں کرتی ہوں، لیکن یقین رکھنا اس بند کمرے میں جس اللہ نے مریم کو پھل کھلایا تھا اسی اللہ نے اپنی قدرت سے مجھے پانی کا انتظام کیا ہے۔ یہ سن کر اکثر لوگ وہی کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ ایک عورت کا کردار آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو درس کی شکل میں ہے، ایسے کی سبل الہدی والرشاد ہے علامہ یوسف البانی رحمۃ اللہ علیہ، ایسے سیرت حلبیہ ہے امام حلبی رحمۃ اللہ علیہ، ایسے سیرت النبویہ ہے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں جب زنیرہ نے کلمہ پڑھا ہے تو چلتے چلے امت کا ابو جہل امت کا جو فرعون تھا ابو جہل، وہ زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آ کے کہتا ہے کہ تو کلمہ نہیں چھوڑے گی تو میں مار مار کے تجھے ختم کر دوں گا۔ ایک دن مار رہا تھا، تلوار کا دستہ اٹھا کے زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سر پہ جو مارا ہے ان کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی۔ باہر جا کے لوگوں کو واویلا کیا کہ دیکھو ہمارے لات اور منات نے، ہمارے حبل اور منات نے زنیرہ کی آنکھیں چھین لی ہے اور زنیرہ کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی ہے۔ یہ جملے سن کر زنیرہ کے کانوں میں یہ آواز ہوا کے ذریعے سے گونجتی ہوئی زنیرہ کے کانوں میں پہنچی ہے۔ زنیرہ نے اللہ کی طرف ہاتھ اٹھا کے رات میں دعا کی ہے، اللہ میں جانتی ہوں یہ جھوٹے ہیں، آنکھوں کی روشنی دینا لینا تیرے اختیار میں ہے، اللہ ولا تشمت بی الاعداء، ان کافروں کو مجھ پر ہنسی نہ دلا، اے اللہ تعالیٰ میری مدد کا انتظام فرما دے۔ لہذا زنیرہ رو رو کے دعا کر رہی ہے، ابھی سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے اللہ نے بند کمرے میں زنیرہ کو دوبارہ آنکھوں کی روشنی دے کر دکھائی۔ یہ ہوتا ایک ماں کا کردار، ایک بہن کا کردار، ایک عورت کا کردار جس حال میں ہو اگر وہ اللہ کو منانا جانتی ہے تو خدا کی قسم ہر حال میں تربیت پڑھنے والا بچہ جو ہوگا یا تو حسین کا کردار لے کر جیے گا، ماں اگر ہاجرہ بنی اسماعیل جیسا قربانی دینے والا بنے گا، اگر مائیں اپنی زندگی کی حفاظت کرنے والی بنے گی تو بچے زندگی کے رہبر بنیں گے۔ وہ اسی وقت ہوگا جب ماں کا پیکر، ماں کا کردار درس سیرت اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر ہوگا۔ دو باتیں آپ کے سامنے رکھ کر میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ اس سے عورت کا جب ایمان بنتا ہے تو پھر دیکھو کیسے مسائل کو وہ حل کر لیتی ہے۔ بخاری پہلی جلد ہے، پہلی جلد کے اندر اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے ایک سیاہ فام خاتون کو میں نے پکڑا اور میں نے کہا جب تم سامنے سے گزرتی ہو تمہاری زبان پر ایک ہی جملہ ہوتا ہے، وہ ہار والا واقعہ، وہ ہار والا واقعہ، وہ ہار کا قصہ کیا ہے؟ وہ رونے لگی۔ سیاہ فام خاتون کہتی ہے میں نے اما عائشہ کو بیان کیا، اما عائشہ فرماتی ہے وہ واقعہ خود مجھے سیاہ فام باندی بیان کر رہی ہے، کہنے لگی میں پہلے کسی
سی کی باندھی تھی. ایک رئیس زادہ تھا, ثروت اور دولت والا تھا, اس کی معصوم بچی تھی, گلے میں اعلیٰ قسم کے زیورات تھے. ایک مرتبہ قضاء حاجت کو پورا کرانے کے لیے مالک نے کہا اسے جنگل لے جاؤ. میں چھوٹی بچی کو جنگل لے کر چل پڑی تھی. جنگل سے قضاء حاجت مکمل کرا کے واپس لائی ہوں تو میں نے دیکھا گلے کا ہار ندارت, گلے کا ہار نہیں ملتا. لہذا مالک نے کہا بچی کو تو لے گئی تھی, شاید تو نے ہار میری بچی کا چرایا ہو. گھر کی مستورات کہنے لگی ہار تم نے چرایا ہے. لوگ رشتہ دار تانا دینے لگے تو چور ہے, چھوٹی بچی کے گلے کا ہار تو نے چرایا ہے. لہذا یہ عورت وہی کھڑی تھی, کھڑے کھڑے سب تانا دے رہے ہیں, اور وہ ہار گلی محلوں میں یا جنگل میں کہیں گر گیا تھا, لیکن تانا اس خاتون کو مل رہا تھا کہ تم نے ہار چرایا ہے. بخاری کی روایت میں اسی وقت وہ کھڑی ہوتی ہے باندھی. اما عائشہ فرماتی ہے اس باندھی نے مجھے بیان کیا کہ میں اسی وقت کھڑی ہوئی, اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے میں نے دعا کی, اللہ میں رات کے کسی لمحے آج تک آپ کو نہیں بھولی ہوں, اللہ آج بھی تو مجھے نہ بھول. آج میری عزت پر آن پڑی ہے. لہذا گھر کے مالک نے کہا اگر تم نے ہار نہ دیا نا تو تمہارے کپڑے نکال کر میں چیک کروں گا. جملے یہی ہے حدیث کے, تمہارے کپڑے نکال کر تمہاری جھرتی لوں گا اور ہار کو تلاش کروں گا. جب اپنی عزت پر آتی ہے, جب اپنی عفت پر آتی ہے, وہ رو کر اللہ سے فریاد کرتی ہے اے اللہ میری عزت کی حفاظت فرما. ابھی الفاظ عرشوں پہ پہنچو نہیں ہوگے, اللہ نے ایسے قدرت کے نظارے دکھائے ہیں. ایک پرندہ اڑتا ہوا جا رہا ہے, اس کے پنجے میں وہی ہار ہے جو جنگل میں گرا ہوا تھا. اللہ کو پکارنے پر وہ چیل آ کر وہ ہار اٹھا کے اس باندھی کی گود میں ڈال دیتی ہے. لوگ تماشا دیکھتے ہیں ایک خاتون بھی اللہ کو کیسے منانے والی ہے. جہاں کوئی مسئلے حل نہیں ہو رہے ہیں وہ اللہ کو عرشوں سے ایسے منا کر اپنے مسائل کو حل کر رہی ہے. لہذا کوشش تو ہم کر کے دیکھیں. ایک کتاب ہے الفرج بعد الشدت والضیقہ, عربی کی لکھی بھی کتاب ہے, اس کو 2 علماء نے لکھا ہوا ہے. امام ابن ابی دنیا رحمت اللہ علیہ, متوفی 281 ہجری. امام علامہ تنوخی رحمت اللہ علیہ, متوفی 384 ہجری. دونوں نے 2 کتابیں لکھی. اتفاق سے دونوں کی کتاب کا نام ایک ہے, الفرج بعد الشدت والضیقہ. اس کتاب میں ملتا ہے, اس کتاب میں وہ بیان کرتے ہیں مصنف کہ ایک خاتون گزر رہی ہے اور اللہ کے نبی کے دور کے بعد وہ خاتون زندگی گزارا کرتی تھی, لیکن اللہ کی بڑی متقیہ پرہیزگار خاتون تھی. اپنے ننھے منھے بچے کو لے کر گود سے گزر رہی تھی. گزرتے ہوئے ایک برج سے گزر رہی تھی, نیچے سے ایک دریا سیلاب کا بہ رہا تھا. وہ برج لکڑے کے پرانے زمانے میں بنے ہوئے ہوتے تھے. وہ لکڑی کے پل سے گزرتے ہوئے ایک شہ سوار گھوڑے پہ سوار تھا. تکبر کو مارے گھوڑی کو ایڑ لگائی اور تیزی سے گھوڑا اس نے دوڑا دیا. گھوڑا چلتے ہوئے اس کی لات یا اس سوار کی لات لگی ہے اس عورت کے بچے کو, اور بچہ دریا کے اندر گر چکا ہے. جب اس کو لات لگی گھوڑے کی یا اس سوار کی تو بچہ برج کے اوپر سے جو دریا نیچے بہ رہا تھا, علامہ تنوخی ابن ابی دنیا رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں بچہ جوگی نیچے گرا ہے. ماں کی آنکھوں کے سامنے موت کی نظر ہو رہا ہے. ماں نے چلانا شروع نہیں کیا, زمین پر دیکھنے کے بجائے عرش کو دیکھ کر کہتی ہے اللہ تو وہی خدا ہے جو سمندر کی موجوں میں موسیٰ کو کنارے لگاتا ہے. اللہ میں کسی رات تجھے نہیں بھولی ہوں, اے اللہ میرے بچے کو کنارے لگا دے. اب کیا تماشا لوگ دیکھتے ہیں, یہ اللہ کے سامنے فریاد کھڑے کھڑے کر رہی ہے. وہ بچہ زمین پر گر رہا ہے. ایک چمڑے کا بڑا ٹکڑا تھا, چمڑے کے ٹکڑے پر بچہ گرا ہے. بچے کا وزن کم تھا, وہ چمڑے کا ٹکڑا اس کو بہا کے لے جا رہا تھا. آسمان سے چیل نے دیکھا شاید کوئی گوشت کا لوتڑا ہے, اس نے چمڑے کے ٹکڑے کو بچے سمیت پکڑا ہے, پنجوں میں اٹھا کے چل پڑی ہے کھانے کے لیے. لوگوں کو اس نے آواز دی, یہ بھی دوڑی ہے چیل کے پیچھے. اس کنارے پہنچنے کے بعد چیل نے سوچا اس کو اٹھا کر اس گوشت کو ٹکڑے کو میں اجل بنا لوں اور اس کو کھا جاؤں. ابھی کھانے کے قریب ہی تھی, لہذا لوگوں نے مار کے اس کو بھگا دیا. اللہ نے اپنی قدرت کے ذریعے سے ایک ماں کے رونے پر دریا کی موجوں سے نکال کے کنارے پہ لگا کے دکھایا ہے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اس کے لیے جتنے بیٹھے ہوئے ہیں, گھر کی زندگی کو جہاں سارا عالم آتا ہے, سارے عالم میں گھر کی مستورات بھی آتی ہے. اگر ہم علامہ شبلی بن جائے, مختار کاکی بن جائے, حسن بصری بن جائے, یا علامہ شبلی بن جائے, یا مختار کاکی بن جائے, یا معین الدین اجمیری کا کردار لے کر جینے والے بن جائے, لیکن گھر کی مستورات میں دین ایمان نہیں ہے, خدا کی قسم میدان محشر میں یہ گریبان نہ پکڑے میرا آپ کا پھر مجھ سے کہنا
یہ ضرور میرا آپ کا گریبان پکڑے گی۔ اس کے لیے ان بہنوں نے ایسی قربانیاں دی ہے، ایسی قربانیاں دی، کیا آپ کے سامنے رکھنا۔ ہم نہ بنت وحش بیان کرتی، بس آخری بات آپ کے سامنے، کیونکہ بڑا مجمع پیچھے بیٹھا ہوا ہے، اصل پروگرام تو ہوگا ابھی۔ میں تو مقدمۃ الجیش کی طرح آپ کے سامنے دو باتیں کر رہا ہوں۔ میں نے آپ سے کہا کہ صفات مصطفیٰ آج جو بیان ہو رہا ہے، حقیقت میں بزم حسان کے دیوانے اور عشق رسول میں ڈوب کر جو پڑھتے ہیں انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن آخری بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ حمنہ بنت جحش سبل الہدی والرشاد، علامہ یوسف البانی رحمۃ اللہ علیہ وہ بیان کرتے ہیں، حمنہ بنت جحش 3 لاشیں لے کر احد کے پہاڑ کی طرف سے آ رہی تھی۔ کسی نے پوچھا یہ 3 لاشیں کس کی ہے؟ حمنہ بنت جحش کون ہے؟ عبداللہ بن جحش کی بہن ہے۔ عبداللہ بن جحش کون ہے؟ زینب بنت جحش کے بھائی ہے۔ زینب بنت جحش کون ہے؟ حمنہ بنت جحش کی بہن ہے۔ اور یہ کون ہے؟ نبی کی سالی ہوئی۔ زینب بنت جحش کون ہوئی؟ نبی کی بیوی ہوئی۔ یہ حمنہ بنت جحش 3 لاشیں لے کر چل رہی ہے۔ ایک لاش سامنے پڑی تھی اپنے سگے خالو کی، ان کے خالو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ہے۔ ایک ان کے بھائی کی، ان کے بھائی عبداللہ بن جحش بھی احد میں شہید ہوئے تھے۔ ایک ان کے شوہر کی، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے تھے۔ یہ 3 لاشیں جس کے دروازے پر پڑی ہو، سوچو اس عورت کا جذبہ کیا ہے۔ کسی نے کہا رونا نہیں آتا، کہا کہ قربان رب کے لیے ہوئے ہیں، اگر ایسے مرتے تو ضرور روتی، لیکن نام پہ چونکہ قربان اللہ کے ہوئے ہیں تو ان چیزوں پہ کیسے رونا۔ چلو آگے چلتے ہیں۔ ایک خاتون ہے صاحب مظاہر حق میں بیان کرتے ہیں، جس کا نام کلثوم بنت رافع رضی اللہ تعالی عنہا ہے، جس کے 4 لوگ اللہ کے راستے میں گئے ہوئے تھے۔ پہلا اس کا شوہر، اس کے والد، ان کا بھائی، ان کا لخت جگر، یہ 4 لوگ اللہ کے راستے میں گئے ہیں۔ لیکن جب احد کے میدان میں حال آیا ہے، اللہ نے آزمائش کی بنیاد پر محمد مصطفیٰ کے دندان شہید ہوئے، نبی کے رخسار میں خود کی کڑیاں گھڑی، نبی کی گردن پر موچ آئی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کر گڑھے میں گرے ہوئے تھے جو ابن قمیہ نے پتھر مارا تھا۔ جب ہوش میں آنے سے پہلے شیطان نے خبر پھیلا دی قتل محمد نعوذ باللہ، کہ نعوذ باللہ نبی قتل کر دیے گئے، نبی شہید کر دیے گئے۔ اس جملے کو سن کر مدینے کی مائیں روتے روتے چل رہی تھی۔ یہ ضعیفہ خاتون جس کا نام کلثوم بنت رافع رضی اللہ تعالی عنہا ہے، یہ بھی روتے روتے نکلی ہے نبی کا حال معلوم کرنے کے لیے۔ ایک شہ سوار سامنے کھڑے ہو کے کہتا ہے، ارے اللہ کی بندی تجھے پتہ بھی ہے تیرے والد اللہ کے راستے احد میں شہید ہو گئے؟ اس نے کہا چھوڑو میرے والد کا حال، مجھے بتاؤ میرے مدنی کا کیا حال ہے۔ پھر وہ آگے چلتی ہے۔ ایک شہ سوار نے کھڑے ہو کے کہا، ارے تمہیں پتہ بھی ہے اللہ کی بندی تمہارا بھائی اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا؟ وہ کہتی چھوڑو ان حال کو، مجھے یہ تو بتانا مکے کے در یتیم کا کیا حال ہے۔ پھر روتے روتے آگے چلتی ہے۔ تیسرا شہ سوار سامنے کھڑے ہو کے کہتا ہے، ارے اللہ کی بندی تیرا شوہر بھی اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا۔ وہ کہتی چھوڑو ان حال کو، مجھے یہ تو بتاؤ وہ کالی کملی والے کا کیا حال ہے۔ پھر روتے روتے آگے چلتی ہے۔ چوتھا شہ سوار سامنے کھڑے ہو کے کہتا ہے، تیرا لخت جگر بھی اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا۔ وہ کہتی چھوڑو ان حالات کو، مجھے بتانا میرے مکی مدنی کا کیا حال ہے۔ اس بڑھیا کی داستان کو، اس بڑھیا کے درد غم کو، اس بڑھیا کی نبی سے محبت کو علامہ حافظ جالندری رحمت اللہ علیہ نے ایسے طرز میں بیان کیا ہے کہ یہ عورت نبی سے کیسے محبت کرتی تھی کہ 4 لوگ شہید ہو گئے، ان کا بھائی ہے، ان کا والد ہے، ان کا شوہر، ان کا بیٹا ہے، 4 لوگ شہید ہو گئے، لیکن کیسا جذبہ نبی کا محبت کے لے کر چل رہی ہے۔ اس نے حافظ جالندری لکھتے ہیں اپنے اشعار میں، چلی تھی ایک ضعیفہ جستجو حال کرنے کو، کسی اچھی خبر کا بڑھ کے استقبال کرنے کو، گئے تھے جنگ میں اس کے برادر اور شوہر بھی، نچھاور کر دیے تھے اس نے فرزندوں کے گوہر بھی، ملے ان کے رستے میں شہادت کے پیام اس کو سناگی سناتے جا رہے تھے سب خواص و عام اس کو، مگر اس کی زبان پر ایک ہی اس میں گرامی تھا، اسی کا نام نامی تھا جو مظلوموں کا حامی تھا، نہ بھائی کا نہ بیٹے کا نہ شوہر کا خیال آیا، پر یہی نہ بھائی کا نہ بیٹے کا نہ شوہر کا خیال آیا، رسول اللہ کیسے ہے یہی لب پہ سوال آیا، رو رہی مجھے بتاؤ تو میرے نبی کا کیا حال ہے۔ ایک صحابی آگے بڑھ کے کہتے ہیں اور مسکرا کے کہتے، مائی تمہیں مبارک ہو، نبی بقید حیات ہے، نبی کو کچھ نہیں ہوا۔ وہ پھر بوڑھی خاتون کہتی چلو چل کے دکھا دو مجھے صورت کالی کملی والے کی، مجھے ضرورت ہے، مجھے ضرورت ہے میری تاریخ آنکھوں کو۔ وہ کہنے لگی چلو چل
نکل کے دکھا دو صورت کملی والے کی، میری تاریخ آنکھوں کو ضرورت ہے اجالے کی، نظر آیا جلوہ فگر نور تجلی ہے، پکار اٹھی بس اب میری تسلی ہی تسلی ہے، کل مصیبت بعدک جلل یا نبی اللہ، اے نبی آپ میری ساری نسل قربان ہو، آپ پر آنچ آئے میں برداشت نہیں کر سکتی، میری ساری نسل دین پر قربان ہے، اس کو میں برداشت کر سکتی ہوں۔ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں میں نے سیرت آپ کو نبی کی مختصر رکھی ہے، درس کا عنوان اب میں نے آپ کے سامنے رکھتا ہے، لہذا آپ کے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اپنی مستورات کا، اپنے گھر کے ماحول کا ہم اعمال کے ذریعے سے ان کو سنوارنے کی کوشش کریں کہ اپنی بچی کا کردار ہو، گھروں کی مستورات کا کردار ہو کہ کیسے ہماری بیٹیاں فاطمہ کا کردار لے کر جیے، کیسے ہمارے بچے حسن حسین کا کردار لے کر جیے، اور کیسے ہمارے گھر کے بوڑھے مرد ابوبکر عمر جیسا کردار لے کر جیے، اور کیسے ہماری مائیں عائشہ خدیجہ جیسی بنے، کیسے ہمارا گھر مدینہ کا گھر بنے، اور کیسے ہماری گلیاں مدینہ کی گلیاں بنے، اس کے لیے مجھے آپ کو کوشش کرنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان تمام باتوں پر حقیقت میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین۔